إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں، کیا اعمال ہے جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے. کیونکہ بخاری کی پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطا، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان گنہگار ہے. پہلی حدیث بخاری کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنا گناہ معاف کرتے ہیں. کبھی ہم نے اندازہ کیا ہے رب جو اللہ ذوالجلال وہ کتنا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے انسانوں، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین اور آسمان پر گناہ اللہ کے پاس لے کر آؤ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تم شرک نہیں کرو گے زمین اور آسمان بھر گناہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اتنا معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے غفور کا جو لفظ ہے، معلوم ہے غفور کا معنی معاف کرنے والا، ان اللہ غفور، ہم تمام لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں غفور کا لفظ ہے. قرآن میں 71 مرتبہ غفور کا لفظ آ کر ہے. سمجھو کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے لوگو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن اور رات تم گناہ کرتے ہو، صبح شام تم گناہ کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. فاستغفرونی اغفر لکم، بس تم جو ہے نا مجھ سے مغفرت طلب کرو. یعنی کہ انسان گنہگار ہے. لیکن آج کے خطبے میں کیا کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں؟ سب سے پہلے نماز کی پابندی. نماز پڑھیں گے اللہ گناہ معاف کریں گے. جیسے کہ مشہور حدیث ہے، ایک انسان جب وضو کرتا ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ میں سے جو گناہ ہے وہ گناہ نکل جاتا ہے. جب فیس دھوتا ہے وضو میں،
آنکھوں سے جو گناہ کیا ہے، فیس سے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ نکل جاتا ہے. جب پیر دھوتا ہے، جو پیر سے جو گناہ کیا وہ گناہ نکل جاتا ہے. سب سے پہلے وضو کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت وضو کریں گے؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ لا یحافظ الوضوء الا مؤمن، مومن ہمیشہ وضو سے ہوتا ہے. وضو ٹوٹ گیا پھر دوبارہ وضو کیجئے، یعنی کہ ہمیشہ وضو سے رہنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. دوسرا، نماز کی پابندی، نماز پڑھنے سے بھی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو جو ہے نا معاف کرتے ہیں. لیکن اسی طرح خاص طور پر جمعے کی نماز، اگر آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے، آنے والا جمعہ بھی پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک جو گناہ آپ نے کی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، دوسرا جمعہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ جمعے کی نماز کا اگر آپ اہتمام کریں گے اللہ آپ کے گناہ معاف کریں گے. یعنی کہ پہلا جو عمل ہے نماز پڑھنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. دوسرا جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اگر یہ کہوں تو آج یہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، وہ ہے کہ آمین بولنا آواز سے. آمین آواز سے بولنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ. ہم آمین بولتے ہیں جب امام بولتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو کیا بولنا ہے؟ آمین بولنا ہے. آواز سے بولے. اگر آپ آواز سے آمین بولیں گے ایسے وقت فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، ہمارا آمین بولنا فرشتے کا آمین بولنا اگر مل جاتا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. صرف آمین بولنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے عطا بن ابی رباح مشہور تابعی، وہ کہتے ہیں کہ لقد ادرکت 200 من الصحابہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کو دیکھا. ایک صحابہ نہیں، دو صحابہ نہیں، 200 صحابہ. وہ کہتے ہیں کہ 200 صحابہ جب امام ضالین بولتا ہے رفعوا اصواتهم بآمین، بلند آواز سے آمین بولتے تھے 200 صحابہ. بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان للمساجد لجہ، پوری مسجد میں ان کی آمین کی آواز گونجتی تھی. کیوں؟ آمین بولنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی کہ دوسرا جو عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے کہ آمین بولنا ہے. تیسرا جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں وہ ہے کہ ربنا ولک الحمد. جب امام کہتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، ہم کہیں گے کہ ربنا ولک الحمد. صرف ربنا ولک الحمد کہنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں. یعنی کہ یہ تیسرا عمل ہے. چوتھا جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں بس. لیکن حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو. سونے سے پہلے وضو کرو. 10 بجے سوتے ہیں، 11 بجے سوتے ہیں، 12 بجے سوتے ہیں، سونے سے پہلے وضو کرو. کیا فائدہ ملے گا؟ آپ 10 بجے وضو کر کے آپ سو گئے، فجر تک فرشتے آپ کے حق میں دعا دیتے رہیں گے. کیا دعا دیں گے؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہم اغفر لعبدک فلان، اے اللہ فلاں بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ زید کے گناہوں کو معاف کر دے. کیوں؟ فإنہ بات طاہرا، اس نے رات وضو کر کے سویا ہے. اگر آپ وضو کر کے سوئیں گے 10 گھنٹہ سوتے ہیں، 5 گھنٹہ سوتے ہیں، 5 گھنٹہ ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. 6 گھنٹہ سوئیں گے، 6 گھنٹہ ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. بس وضو کر کے سونا چاہیے. یہ خود بھی عمل کرے، اپنے بچوں کو بھی بولے. یعنی کہ دین کا ایک ایک حدیث جو ہے نا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بتائیے. یہ کل ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. کیونکہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے، قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے، اس کو عذاب دیا جاتا ہے، سڈن اسے عذاب چھین لی جاتی ہے، سڈن خبر کے عذاب اسے چھین لی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی دین کی بات کسی کو بتایا ہے. اگر وہ اس پر عمل کریں گے قبر کے عذاب اللہ تعالی ہم سے بچا لیں گے. بس ایک ایک حدیث ہم اپنے دوسروں کو، اپنے گھر والوں کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کیجئے. کیونکہ ایک ایک دین کی باتیں معلوم کرنا، اسے شیئر کرنا، یہ عذاب قبر سے اللہ تعالی ہم کو بچاتے ہیں. یعنی کہ وضو کر سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے. پانچواں جو عمل ہے وہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. یعنی کہ صدقہ تو معلوم ہے تمام لوگ کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ ذوالجلال نے کہا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم. اگر صدقہ چھپ کر آپ دیں گے، کسی کو معلوم نہیں، آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی آپ کی بیوی کو معلوم ہو، نہ ہی آپ کے بچے کو معلوم، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایسا صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے. آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں گوگل پے سے کیجئے، فون پے سے کیجئے.
یعنی کہ صدقہ آپ دیتے نہیں کسی کو معلوم نہ ہو، بلکہ اگر آپ کوئی اجنبی شہر آپ جاتے ہیں، لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی اجنبی شہر آپ جاتے ہیں، کوئی فقیر ہے وہاں آپ کو دے دیجیے، وہاں سے چل جائیے. یعنی کہ صدقہ آپ چھپ کر اگر آپ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. اگر آپ چھپ کر صدقہ کریں گے، کسی کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ جو نا آپ لوگوں سے غصہ نہیں ہوں گے. یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غصہ نہ ہو، تو آپ چھپ کر صدقہ کیجئے. اگر چھپ کر صدقہ کریں گے، اللہ آپ پر غصہ نہیں ہوں گے. صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. اللہ ایسے بندوں سے غصہ نہیں ہوں گے جو چھپ کر صدقہ کرتا ہے. یعنی کہ چھپ کر صدقہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. لیکن 1 روپے بھی صدقہ کیجئے، 2 روپے بھی صدقہ کیجئے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے روپے صدقہ کرتے ہیں، اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کی جو دل میں جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. علیم بذات الصدور، سینوں کی بات اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. آپ لاکھوں روپے صدقہ کرتی نہیں، یہ 1 روپے بھی صدقہ کرو خالص اللہ کے لیے، 2 روپے بھی صدقہ کرو خالص اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ لاکھوں روپے صدقہ کرتے تھے، لاکھوں روپے صدقہ کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کوئی کسی ایسے شخص کو دو صدقہ تاکہ وہ آپ کی حفاظت کرے، جو وہ آپ کی باڈی گارڈ ہے. نہیں، بعض لوگ کیا کرتے، پیسہ دیتی تاکہ وہ میری حفاظت کرے، تاکہ وہ میری دیکھ بھال کرے. لوگوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ بھی ایسے لوگوں کو صدقہ کرو تاکہ جو نا لوگ آپ کی حفاظت کرے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں صرف اس کا ثواب اللہ سے مانگوں گا، بس لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگوں گا اس کا ثواب. یعنی کہ صدقہ اگر چھپ کر کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو، آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اسی طرح ایک اور جو عمل جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا. کوئی بیمار ہے، خاندان میں کوئی بیمار ہے، آپ جو نا اس کے سامنے جا کر بیٹھیے، اسے بولیے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو شفاء کاملہ اور عاجلہ دے گا. یہ تو جو مشہور دعا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، یا نہیں تو ایک اور جو دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، مریض کے سامنے 7 مرتبہ پڑھیے. یعنی کہ اگر آپ مریض کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں، کیا فائدہ ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 ملک، ایک فرشتے نہیں 70,000 فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں گے. 70,000 فرشتے مغفرت کے لیے. یعنی کہ اگر آپ مریض کے پاس بیٹھیں گے، اسے عیادت کریں گے، اسے کچھ یہ کریں گے، تسلی کی بات بولیں گے، 70,000 فرشتے. اگر آپ مغرب کے بعد کسی مریض کے پاس بیٹھتے ہیں، فجر تک 70,000 فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا مانگیں گے. صبح میں کسی مریض کے پاس آپ بیٹھیں گے، مریض کی عیادت کریں گے، شام تک 70,000 فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا مانگیں. کتنی بڑی بات. آج یہ سنت جو نا ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. لیکن کئی ایسے مریض ہوتے ہیں، آپ کئی ریلیشن دبئی میں ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتی ہیں ریلیشن شارجہ میں ہوتی ہے، یعنی کہ باہر کنٹری میں ہوتے ہیں. فون سے بھی آپ مریض کی عادت جائز یاد رکھیں. اہل علم نے کہا فون سے بھی مریض کی عادت جائز. آپ کوئی مریض ہے، فون کیجئے، آپ تسلی کی بات بولیے، تسلی کی بات اس کے سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 70,000 فرشتے جو نا مسلط کر دیں گے جو آپ کے حق میں جو نا مغفرت کی دعا مانگیں. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا. فرض نماز ہو گیا، اسی جگہ بیٹھ جائیں، اسی جگہ بیٹھ جائیں. کیا فائدہ ملے گا؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہم اغفر لہ، اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے جو نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے. آپ جمعے کی نماز ہم لوگ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھ جائیں گے. جتنی دیر تک آپ بیٹھیں گے اتنی دیر تک فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں گے. عورتیں ہی گھر میں پڑھتی ہے، گھر میں فجر نماز ظہر نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھیے عورتیں. جتنی دیر تک آپ وہاں بیٹھے رہیں گے فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندی کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس بندے کو گناہ کو معاف کر دے. اسی وجہ سے امام ابن بطال رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی مسلمان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کتنا گنہگار ہے. یعنی کہ اگر کسی مسلمان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، فرض نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ جائیے. صرف بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، صرف بیٹھنے کی وجہ سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے. اگر آپ دیکھیں گے واقعی معنوں میں اللہ کتنا رحم کرتا ہے. کل قیامت کے دن آخری جو شخص جنت میں داخل ہوگا اس کو لایا جائے گا، حدیث صحیح مسلم میں، آخری جو شخص ہے اسے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے بہت سارے گناہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا. وہ شخص کہے گا کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے. وہ شخص کہے گا کہ ہاں. وہ سمجھے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا.
پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چل میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، چل میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے ایسے گناہ کیا ہوں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، جو تو نے گناہ کیا ہے اس گناہ کے بدلے میں تجھے ثواب دیتا ہوں، چل اس ثواب کے بدلے تو جنت میں داخل ہو جا. یعنی کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و شفقت سے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دیں گے. اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے کہا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اگر آپ توبہ کریں گے، انسان گناہ کر دیا، انسان نے گناہ کیا، توبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکی میں بدل دیتی ہیں. اگر کوئی انسان نے سگریٹ پیتا تھا آج تک، آج اس نے توبہ کیا، آج اس نے توبہ کیا، جتنے سال اس نے سگریٹ پیا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھیں گے. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا غفور ہے اللہ تعالیٰ. اسی وجہ سے قرآن میں صرف غفور کا جو لفظ ہے 71 مرتبہ، اگر آپ دیکھیں گے غفرہ کا جو لفظ ہے قرآن میں وہ 230 پر 3 مرتبہ آ کر ہے. اللہ معاف کرنے والا، معاف کرنے والا. یعنی کہ انسان بس اللہ سے مغفرت طلب کرے. واقعی ہمارا دین بڑا آسان ہے اگر انسان حقیقی معنوں میں اس دین کو دیکھیں. ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ یہ دین مشکل ہے، نہیں، دین بڑا آسان ہے. آپ دیکھیں گے بنو اسرائیل میں اگر کوئی گناہ کرتا تو کیا ہوتا، تو ہمارا اس میں کیا ہے، گناہ کرے تو کیا ہے، توبہ کرنا ہے. بنو اسرائیل میں کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَأْرِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اگر کوئی بنو اسرائیل گناہ کرتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اگر کسی سے گناہ ہو جاتا، توبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہتی کہ چلو جتنے لوگوں نے گناہ کیا وہ تمام ایک جگہ جمع ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ اندھیرا کر دیتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. یہی تمہارا کفارہ ہے. گناہ کا کفارہ بنو اسرائیل میں کیا تھا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا. یہ گناہ کا کفارہ ہے بنو اسرائیل کے. کسی مفسرین نے کہا وہ بنو اسرائیل میں خون بہانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ محمدیہ میں، یہ ہماری امت میں آنسو بہانے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. کتنا بڑا رحم دل ہے اللہ تعالیٰ. بنو اسرائیل میں خون بہانا ہے مغفرت کے لیے، لیکن ہم لوگوں کو صرف آنسو بہانا ہے مغفرت کے لیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انسان جتنا ہو سکے اللہ سے مغفرت طلب کرے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہی کہ سورہ ملک پڑھنا ہے. سورہ ملک 30 آیت ہے. 30 آیت اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، شفعت لرجل حتی غفر له، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ سورہ ملک کل اللہ کے پاس آئے گی، آ کر کہے گی کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندہ زید ہے، سورہ ملک پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فلاں بندہ عمر ہے، سورہ ملک پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ ملک کی سفارش کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. ہم میں سے کتنے لوگ جو سورہ ملک پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں سونے سے پہلے 10 منٹ پڑھنا چاہیے سورہ ملک، 10 منٹ بس. حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر. اگر کوئی مسلمان سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. کتنے لوگ سونے سے پہلے 10 منٹ کا وقت ہے، موبائل تمام کے پاس ہے، اٹھا کر پڑھیے. معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، کیونکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان من اشراط الساعة فجأة الموت. اچانک موت آئے گی قیامت کے قریب، اچانک موت آئے گی، نہ بڑے نہ بوڑھے، اچانک موت آئے گی قیامت کے قریب. معلوم نہیں کہ کس رات ہماری موت ہو جائے. اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وقت کے امام جب رات میں سونے کے لیے آتے تو بہت زیادہ روتے تھے. ان کی بیوی نے کہا کہ کیوں، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا معلوم نہیں کہ آدمی سو کر قبر میں اٹھوں گا یا نہیں، میں کہاں اٹھوں گا معلوم نہیں. انسان ہمیشہ موت کو یاد کرے. جب انسان موت کو یاد کرے گا تو خود بخود جو ہے نا اللہ کے دربار میں اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا. اسی طرح ایک اور جو دعا ہے اگر آپ بار بار سنیں گے وہ دعا یاد ہو جائے گا. اتنا آسان دعا، ایک لائن ہے بس، اگر اس کو یاد کریں گے جتنا بڑا بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. وہ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. بس یہ ایک لائن ہے بس، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر کوئی مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے، اگر اس کے کتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. سمندر کے اتنے بھی گناہ ہو، جتنے بھی گناہ ہو اللہ معاف کریں گے. آسان دعا ہے، پڑھیے. ہم لوگ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے دعاؤں کو، کیونکہ دعا یاد رکھنے سے ہماری زندگی بنتی ہے. حصن المسلم ہماری کتاب ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں پلے اسٹور وغیرہ میں آپ کو مل جائے گا حصن المسلم. آپ اس میں جو یاد کر لیجئے، آسان دعا ہے. اسی طرح ایک اور جو دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بلکہ تمام لوگوں کو دعا یاد رہے گا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر. یہ 3 کلمہ پڑھنا ہے، 3 کلمہ پڑھنا ہے، یاد رکھیں. لا الہ الا اللہ
لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان یہ 3 کلمہ پڑھتا ہے وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کے اچھلے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. ہو سکتا ہے کہ پہلا دعا مشکل ہو، یہ دعا تو آسان ہے، یہ دعا تو آسان ہے. پڑھیے یعنی کہ جتنا ہو سکے جو نا ایک مسلمان دعاؤں کا بھی اہتمام کرے. اسی طرح ایک اور جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرتی وہ ہے درود کا اہتمام. درود پڑھتے رہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جو درود ہے وہ پڑھیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ وحط عنہ بها 10 سیئات، اللہ 10 گناہ اللہ ہمارے معاف کر دیتی. یہ ایک مرتبہ کوئی درود پڑھتا ہے. جمعے کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ، اے لوگو تم جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو، چلتے پھرتے پڑھتے رہو. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جتنی مرتبہ ہو سکے پڑھیے جمعے کے دن. اگر آپ یہ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ ہمارے 10 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. تو انسان جو ہے نا درود کا بھی اہتمام کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے. اسی طرح کئی لوگ ہیں جن کے بال پک چکے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں وہ بال کو جو ہے نا نکال دیتے ہیں. بعض لوگ ہیں وہ بال کو نکال دیتے، نہیں، جو سفید بال ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لا تنتفیو الشیب، یعنی کہ لوگ تم سفید بال مت نکالو، جو سفید بال ہے سر میں مت نکالو. یاد رکھو کیوں؟ بکلی، حدیث میں آتا ہے جنہیں دیکھیں وحط عنہ بها خطیہ، ایک سفید بال کے بدلے اللہ ہم کو ایک نیکی اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے، ایک گناہ اللہ معاف کریں گے. ایک سفید بال کے بدلے ایک گناہ معاف کریں گے، ایک نیکی اللہ تعالیٰ دیں گے. کتنا بڑا عظیم دین ہے. یاد رکھیں سفید بال آتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سفید بال کی وجہ سے ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. یعنی کہ یہ سفید بال انسان کو نہیں کاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نور المؤمن، یہ مومن کا نور ہے حشر کے میدان. سفید بال جو ہے نا حشر کے میدان میں مومن کے لیے نور ہے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے وہ ہے پانی پلانا. پانی پلانا. بس آپ دیکھیں گے ایک زانیہ عورت تھی، بنی اسرائیل میں زانیہ عورت تھی جسے زنا کی تھی. ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے. اسی وجہ سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی مسلمان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہی، وہ غریبوں کو پانی پلائیے. پانی پلاؤ، جتنا ہو سکے پانی کا انتظام کرو. ہو سکتا ہے کہ مسجد میں منرل واٹر کا انتظام کرو. تو اگر آپ پانی کا انتظام کریں گے، پانی پلائیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے افضل الصدقۃ سقی الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا ہے. آج ہم لوگ جاتے ہیں 10 روپے 20 روپے کا منرل واٹر جو ہے نا کسی غریب کو دے کر جائیے. یہ ہر انسان کر سکتا ہے، 10 روپے کا منرل واٹر غریب کو دے سکتا ہے. ایک زانیہ عورت، اس سے پوری زندگی زنا کی تھی، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دے دیا. تو ایک مسلمان، ہم اور آپ کتنے گنہگار ہیں. کیا ہم نے کبھی کسی غریب کو پانی پلایا ہے؟ بلکہ اللہ نے سورہ بلد میں فرمایا کہ یتیما ذا متربہ او مسکینا ذا متربہ. یہ جو مٹی میں جو غریب رہتے ہیں، جو فٹ پاتھ پہ جو لوگ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ سڑک میں جو غریب ہوتی ہیں، جو سوئے ہوئے رہتی، ایسے غریبوں کو بھی تم صدقہ کرو، پانی لے کر دیا کرو. 10 روپے 20 روپے کا واٹر باٹل لے کر دو. صرف پانی دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتی. اسی طرح ایک اور جو عظیم حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سوئے ہوئے تھے، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھتے ہیں. خواب میں جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رآہ بفواتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اللہ کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ مبارک جو ہے نا اللہ کے اوپر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھتے ہیں. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ہے نا پڑھتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد اگر مسجد ہی میں بیٹھیں گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے. یہ پہلا عمل ہے. دوسرا المشی علی الاقدام، مسجد کو اگر آپ چل کر آئیں گے تو ہاں اگر بڑھاپے کی وجہ سے نہیں چل پاتی اللہ نیتوں کے برابر ثواب دے گا. کئی لوگ نہیں چل پاتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، فاؤں میں فریکچر کی وجہ سے، اللہ تمام کو شفا کاملہ اور عاجلہ دے. یعنی کہ اگر جو نہیں چل پاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نیتوں کے برابر اللہ ان کو ثواب دے گا. اگر آپ مسجد کو چل کر آتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، آپ ٹھنڈی ہے ایسے موسم میں اگر آپ وضو کرتے ہیں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے. یعنی کہ یہ کچھ اعمال تھے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. سب سے پہلا نماز کی پابندی.
اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. دوسرا جو عمل ہے آمین بولنا چاہیے. آمین اگر آپ آواز سے بولیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. تیسرا جو عمل ہے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، اگر آپ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. اسی طرح سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیے، یعنی کہ وضو کر کے، یعنی کہ اگر آپ جو ہے نا کیونکہ حدیث ہم لوگ کئی حدیث پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں ہم لوگ، ہوتا ہے کیونکہ انسان ہے بھولتا ہے، لیکن اگر آپ عمل کریں گے وہ حدیث ہمارے دل و دماغ میں رہ جائے گی. اگر آپ آج سونے کے لیے جائیں گے آپ انشاءاللہ سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائیے. اگر آپ جتنے دن وضو کر کے سوئیں گے ہمارے دل و دماغ میں یہ حدیث جو ہے نا بیٹھ جائے گی اور یہ ثواب بھی جو ہے نا ہم کو ملے گا. اسی طرح ایک اور جو عمل جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں وہ ہے کہ چپ کر صدقہ کرنا، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے، ایسا صدقہ کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بھی بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اسی طرح مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کیجئے. مریض کی اگر آپ عیادت کریں گے 70,000 فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں گے. اسی طرح سورہ ملک، سورہ ملک پڑھیے سونے سے پہلے. سورہ ملک 30 آیت ہے بس. اگر آپ سورہ ملک پڑھیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹا دی جاتی ہے، عذاب کا فرشتہ آتا ہے، عذاب کا فرشتہ آتا ہے تو جو ہے نا وہاں سے آواز آتی ہے لا سبیل لک، اس بندے کو عذاب مت دو. کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھتا تھا. پھر عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے آئیں گے، پھر وہاں سے آواز آئے گی کہ لا سبیل لک، اس بندے کو عذاب نہ دو. کیوں؟ کیونکہ سورہ ملک پڑھتا تھا. سورہ ملک ایک مسلمان کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ سورہ ملک پڑھنے سے ہمارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اسی طرح جو مشہور جو دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر انسان جتنی بار پڑھے گا جتنا گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اسی طرح ایک اور جو آسان دعا ہے لا الہ الا هو لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر. 3 کلمہ ہے بس. اگر مسلمان یہ بھی پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اسی طرح درود کا اہتمام، جتنا ہو سکے درود پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، جتنا ہو سکے درود پڑھیے. اسی وجہ سے سعودی عرب وغیرہ میں آپ دیکھیں گے وہاں کے جو علماء جو ہے نا ایک بات ہمیشہ یہ کہتے تھے اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھاؤ، چھوٹی چھوٹی حدیثیں سکھاؤ. معلوم نہیں کہ یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اپنے بچوں کو درود سکھاؤ. کل ہماری وفات ہو جائیں گے، بچے جب تک درود پڑھیں گے ہم کو اس کا ثواب ملتے رہیں گا. قبر میں بھی ملے گا انشاءاللہ، قبر میں بھی ملے گا. اس وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ یعنی کہ انسان اگر علم کو پہلاتا ہے جس کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے. اسی طرح ایک اور جو بات ہے سفید بال جو آتا ہے اسے نہ نکالیں. سفید بال کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اسی طرح پانی پلانے کا، یہ نیکی آج ہمارے پاس چھوٹی ہوئی ہے. سعودی عرب وغیرہ میں بہت زیادہ آپ دیکھیں گے وہاں پانی رکھا دیتا ہے. آج بھی اگر مسجد میں پروگرام میں آپ بولے کہ اپنی طرف سے پانی ہے، منرل واٹر رکھے آپ رکھ لیجئے، یعنی کہ پانی پلائیے غریبوں کو، جو سڑک میں جو غریب ہوتی ان کو پانی پلائیے. یعنی کہ اگر آپ پانی پلائیں گے جس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. اسی طرح آخر میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے خواب میں آتے ہیں، کیونکہ آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو دیکھے ہیں. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت شکل میں آئے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ رکھتے ہیں. پھر یہ حدیث المکث فی المساجد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہیں اگر آپ مسجد میں بیٹھیں گے اللہ آپ کے گناہ معاف کریں گے، مسجد کو چل کر آئیں گے اللہ آپ کے گناہ معاف کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی جو لغزشیں ہیں جو اللہ ہم کو معاف کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان بیمار ہے مریض ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح جو مسلمان مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو جو نا جلد سے جلد جو نا دور کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.